جی میرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسا لگے کہ اسے نیک سمجھا جا رہا ہے تو کیا اسے لوگوں کی موجودگی میں عبادت کم کر دینی چاہیے؟ بڑھا دینی چاہیے، کیونکہ وہ اس خوف سے، ریا کے خوف سے عبادت کو چھوڑ دینا، یہ بھی ریا ہے۔ بزرگوں کا یہ قول ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ریا کے خوف سے تو پھر نماز پڑھنے میں بھی تو ریا تو آئے گی نا، کہ لوگ نماز ہی بولیں گے تو کیا نماز کم کر دیں گے؟ مسجد میں جانا چھوڑ دیں گے کہ مسجد میں پانچوں ٹائم پابندی سے جا رہا ہے، اذان سے پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں اللہ سے پناہ مانگے ریا سے، اور پھر بھی اگر عبادت ظاہر ہو رہی ہے خود بخود اور لوگ تعریف کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک انعام ہے کہ لوگ حسن ظن رکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح جو بھی نیکیاں علل اعلان ہوتی ہیں، داڑھی، یہ بھی علل اعلان نہیں ہے نا، یہ چھپ کر دل میں، تو جیسے بعض لوگ بول دیتے کہ دل میں داڑھی ہے، ہم سب کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتے، تو یہ بیچاروں کی نادانی ہے، نہ سمجھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کہاں تھی؟ مبارک دل میں تھی یا مبارک چہرے پہ تھی؟ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ امامہ شریف کہاں تھا؟ سر انور پر تھا، تو جس نے داڑھی رکھی، امامہ شریف پہنا، تو یہ سنتیں ہیں، تو یہ ظاہری ہے نا۔ علی حاصل قیاس بہت ساری عبادتیں جو ظاہری ہوتی ہیں، تو یہ نماز بھی ہے۔ تو اسی طرح بہرحال ہے کہ اگر کوئی عبادت میں ایسا ہوتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اب اللہ سے پناہ مانگے، توبہ کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک بچائے۔ توبہ بھی خیر اس پر کوئی وہ انہیں واجب نہیں ہے، گناہ ہی نہیں ہے، کہ لوگ کہہ رہے ہیں نا نیک۔ تو عبادت چھوڑنی نہیں چاہیے، ورنہ شیطان کامیاب ہو جائے گا کہ میں نے اس کو عبادت چھڑا دی، عبادت کرتا رہے، بڑھا دے بلکہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو ریا کے خوف سے جو نیک عمل چھوڑ دیتا ہے، اس کے تعلق سے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، جو شخص ریا کے خوف سے عمل کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص کو اس کے آقا نے ایسی گندم دی، گندم، کڑک، گیہوں دی، جس میں گندم کے مشابہ، یعنی گندم سے ملتے جلتے دوسرے دانے ملے ہوئے تھے، اور اس نے حکم دیا کہ اسے بالکل صاف کر دو، یہاں تک کہ اس میں گندم کے علاوہ ایک بھی دانہ نہ رہے۔ اب وہ شخص اس خوف سے کہ شاید میں اسے بالکل صاف نہ کر سکوں، اس عمل کو بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے، نہ وہ دوسرے جو دانے تھے وہ بھی نہیں صاف کرتا، وہ چھوڑ ہی دیتا ہے کہ میں کر نہیں سکوں گا۔ یہی حال اس شخص کا جو اخلاص پیدا نہ ہونے کے خوف سے نیکی کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب اخلاص ہی نہ ہوگا تو عمل کا کیا فائدہ۔ دوبارہ لے کے نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر کسی نے، اب یہ آگے اس کے تحت درس ہے، اگر کسی نے اس خوف سے نیکی چھوڑ دی کہ لوگ مجھے ریاکار کہیں گے اور گناہگار ہوں گے، لہذا ان کو گناہ سے بچانے کے لیے میں نیک عمل ہی نہیں کرتا، یہ بھی شیطانی مکر و فریب، شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوا۔ یہ بھی امام غزالی ہی کا ارشاد چل رہا ہے کہ یہ شخص بھی مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوا، حالانکہ اسے اس کا کوئی حق نہ تھا۔ پھر اگر یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے تو بھی اس سے کوئی نقصان نہ پہنچتا، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں خود اپنا نقصان کر لیا کہ نیکی چھوڑ کر ثواب سے محروم ہو گیا۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کا عمل، اس کا عمل کو اس لیے چھوڑا کہ لوگ اسے ریاکار کہیں گے، یہ بھی ریا ہے، کیونکہ اگر اسے لوگوں کی تعریف و مذمت سے کوئی سروکار نہ ہوتا تو وہ اس بات کی کیوں پرواہ کرتا کہ لوگ اسے ریاکار کہتے ہیں یا مخلص۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔